سر فرسٹ آف آل تو پرابلم یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی. شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی نہ ہونا ہی میری انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں اپنے بچپن میں 2002 میں غلط کاموں پہ لگ گیا تھا، میسٹربیشن پہ لگ گیا تھا. میں نے سر اتنی میسٹربیشن کی کہ میں آپ کو لفظ میں بتا نہیں سکتا، بہت زیادہ میسٹربیشن کی. تو اصل میں وہاں سے مجھے پرابلم شروع ہوئی. میں نے اپنا سب کچھ اس پہ لگا دیا. تو اب مجھے مین ڈر یا خوف یہی ہے کہ میں شادی کیسے کرواؤں، کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے سب کچھ اپنا لاس کر دیا ہوا ہے. میرے اندر وہ ڈر بیٹھ گیا ہوا ہے، وہ ڈر اتنا بیٹھ گیا ہوا ہے کہ اگر مجھے کوئی شادی کا نام لے تو میں ایسے پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھے کوئی شادی کرنا کا ہے. بس میں ایسے گزار رہا ہوں زندگی. مطلب میں 16 سال سے کوئی سیکس نہیں کیا. سیکس سے مجھے خوف ہے، بہت شدید خوف ہے. اتنا خوف ہے کہ میں سر آپ کو بتا نہیں سکتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینیکل سائیکولوجسٹ. ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سوال و جواب کا، جس میں ہم مختلف کلائنٹس کے مختلف سوالات کو شامل کرتے ہیں اور ان پہ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پرانے ڈیفرنٹ کیسز کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس ہم شامل کریں اور اس پہ بات کریں تو آپ ہمارے اس دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کی صورت میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آر یو افریڈ آف گیٹنگ میرڈ؟ ناظرین، ہم سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، جن کو شادی کو لے کے خوف ہے. کچھ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اسے کچھ خوف کیوں ہے. کچھ لوگ شادی کے نام سے ہی گھبراتے ہیں. ناظرین، یہ جذباتی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ایسے کچھ فیزز آ جاتے ہیں جس میں انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور اس کا انکانشیس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور اسے اس کی سینس نہیں ہوتی کہ وہ کیوں ایسا ہے. کچھ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوتی ہے لیکن وہ اپنی اس چیز کو ویک پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور اس پہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے. اسے گیموفوبیا کہا جاتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے فیئر آف میرجز یعنی شادی کو لے کے خوف زدہ رہتا ہے. لوگ شادی سے کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں، کچھ لوگ شادی کو لے کے اسے میرج فوبیا بھی کہا جاتا ہے کہ شادی کو لے کے آبسیسڈ ہو جاتے ہیں. کیسے ہوگی، کیوں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، کب ہوگی، میں نہیں چاہتا، میں چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی. اس ششو پنج اور کشمکش میں وہ ہوتے ہیں. ناظرین، کچھ خواتین میں فیئر آف میرج ہوتا ہے پریگننسی کو لے کے کہ پریگننٹ میں ہو جاؤں گی، میں بچہ کیسے سنبھالوں گی. وہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، وہ جو تبدیلی آ جائے گی جسمانی ساخت میں، اس کو لے کے خوف ہوتا ہے. ایک بچے کی ماں بننے کا خوف ہوتا ہے، پریگننٹ ہونے کا خوف ہوتا ہے، معاشرے کو فیس کرنے کا، میں وہ اٹھا سکوں گی ذمہ داریاں یا نہیں. اس طرح طرح کی چیزوں کا خوف ہوتا ہے. ایک انجانا سا پری اوکوپائڈ فیئر، پہلے سے ہی سوچیں آتی ہیں اور وہ سوچیں تسلط حاصل کر لیتی ہیں انسان کے ذہن میں، اور انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے. ایک کیس شامل کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم اس کی سیریز بنائیں گے، 4-5 کیس شامل کریں گے جو فیئر آف میرج ہوگا، جس میں ہم میرج فوبیاز پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسے اوور کم کیسے کیا جائے، اس سے کیسے نمٹا جائے. جی ناظرین، اپنے آپ سے پوچھئے، یو آر افریڈ آف دیٹ یو آر گوئنگ ٹو فیل؟ کیا آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ آپ شادی میں ناکام ہو جائیں گے؟ یو آر افریڈ دیٹ یو آر ناٹ پرفیکٹ انف؟ یو ہیو ٹو فیس یور فیئرس. آپ کو اپنے مقابلہ کرنا ہوگا اپنے جو خوف زدہ کر دینے والی سچویشنز ہیں، جو ایسے ٹراماز ہیں جن چیزوں کو لے کے آپ ڈرے سہمے رہتے ہیں، ان کو آپ کو فیس کرنا ہوگا. ناظرین، گیموفوبیا کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد جو ریلیشنز دیکھے ہیں، ایون اپنے ماں باپ کا جو ریلیشن ہے وہ بڑا ہی برا قسم کا دیکھا ہوتا ہے. معاشرے میں کزنز کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کو دیکھا ہوتا ہے، ان کی فائٹنگ، ان کی لڑائیاں، ان کی شکایتیں. شادی شدہ جوڑے عام طور پہ جو خوشگوار لمحے ہیں ان کی انفارمیشن چھپا لیتے ہیں، اور جو تلخیاں اور بدمزگیاں ہوتی ہیں وہ گوش گزار کرتے ہیں دوسروں کے، جو کہ سنگل ہوتے ہیں، ان میرڈ ہوتے ہیں. اور جو ان میرڈ ہوتے ہیں، خاص کر خواتین، وہ ان شگوفوں کو لے کے پریشانی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے دل میں، اپنے ذہن میں. پری اوکوپائڈ فیئر، کیا ہوگا اگر ایسا ہسبینڈ میرا ہوا تو کیسے میں چلوں گی. تو کچھ جوڑے ہوں گے شادی شدہ جو ڈسکلوز کریں گے کہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شادی کا لڈو کھانے کے بعد دوسروں کو متنفر کرتے ہیں، اور اس طرح سے دوسرے لوگوں میں
कैमोफोबिया पैदा हो जाता है। नाज़रीन, आप मुझे बताएं, बच्चा या बच्ची शादी से मना क्यों करते हैं? मेरा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं मैं नहीं करना चाहती अभी, नहीं मेरी एज नहीं है, ऐसा है वैसा है। क्या चीज़ होती है? एक्चुअली होती क्या चीज़ है? क्योंकि हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हर किसी का अपना एक सवाल होगा, अपना एक जवाब होगा। नाज़रीन, इसका एक और भी ताल्लुक़ है एक बात से कि जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। उन गलतियों को लेके इंसान खुद को मार्जिन ऑफ एरर नहीं दे पाता। एक्सपोज़ होने का एक खौफ लिए होता है कि कहीं पता ना चल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या मैं अच्छी बीवी साबित हो सकूँगी? क्या मैं एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकूँगा? तो इन चीज़ों को लेके वो इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो अपना हम बना लेते हैं। यानी 24/7 वो इस चीज़ को दर्द सर बना लेते हैं कि मैं पास हो पाऊँगा? क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझे कोई जी ले? कुछ लोग इस चीज़ को शो इस तरह करवाते हैं जैसे ये भी मुझे नहीं पसंद, ये मेरे मेयार पे नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। असल मसला उनकी ज़ात के अंदर, उनके ज़हन में होता है और वो कीड़े निकाल रहे होते हैं रिश्तों में। वो कीड़े निकाल रहे होते हैं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी ये है, वो है। ये सारी चीज़ें बाद की होती हैं। असल मसला, असल खौफ उनके ज़हन में होता है। आम तौर पे हमारी सोसाइटी में इसका मतलब सिर्फ़ एक लिया जाता है। अगर आपका बच्चा, बच्ची शादी से मना कर रहा है ना, तो आम तौर पे इसका एक ही मतलब लिया जाता है हमारी सोसाइटी में कि इसका कहीं और चक्कर चल रहा है, या किसी और को पसंद करती है। बहुत से केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही एक चीज़ हो। वो बचपन की कुछ यादें, बचपन के कुछ तलख़ तजुर्बात, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी इस चीज़ का सबब हो सकते हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, परखना चाहिए कि कोई भी बच्चा, बच्ची शादी से मना क्यों करते हैं। मेल हज़रात शादी से मना करते हैं, किस वजह से मना करते हैं? बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। नाज़रीन, शामिल करेंगे इसके रेलेवेंट एक केस, जो कि एक शख्स है जो शादी से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है, और होता ये है कि जो नफ़सियाती इशू होता है वो इंसान का दर्द भी होता है और वही इंसान की दवा भी होता है। यानी आप ये सोचें कि अगर किसी बच्ची के साथ बचपन में कुछ अजीबो-गरीब वाक़या हो जाए, उसको क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उस सदमा बना लेगी और उसका एक खौफ भी होगा। जैसे अर्ली सेक्सुअल एक्सपोज़र पे मैंने एक वीडियो दी है, तो एक खौफ भी होगा उस चीज़ को लेके, वो ट्रॉमा भी होगा और उस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड भी होगी, सवालात भी वही जन्म लेंगे और कशिश भी उन्हीं चीज़ों में होगी। और जो मौजूदा लम्हा है वो तबाह हो रहा होगा उस माज़ी के मोमेंट को लेके। बुरा भी वही चीज़ लग रही है और वही चीज़ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे किसी बताना न किसी चाहता हूँ सेंस कि में। ये मेरी जो मसला है ना, ये तकरीबन 16-17 साल पुराना है। मेरी 33 ईयर एज है, 33 साल एज है, और मैं तकरीबन 14-15 साल का था जब मुझे ये एंग्जाइटी शुरू हुई है। मैंने सर बहुत मेडिसिन खाई हैं, बहुत ही मेडिसिन खाई हैं, लेकिन मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बहुत MBBS डॉक्टरों से खाई हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब तो ये सूरत हाल है कि अगर मैं मेडिसिन खाता हूँ ना, तो वो मेरे मैदे को अपसेट कर देती है, तो मैंने अब छोड़ दी हुई हैं। हाँ, कई मतलब जैसे आप ज़हनी नशो-नुमा के डॉक्टर ना बातों से समझाते हैं। मैंने कई डॉक्टरों से भी समझा, लेकिन वो सर मुझे ऑलरेडी ना सही बात मुझे गाइड नहीं करते। मैंने फिर आपको देखा है इधर यूट्यूब पर, तो आपकी बातें मुझे बहुत पसंद आई। जैसे आप बोर्ड पर समझाते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसी कोई बातें भी नहीं करते। बस यही कहते हैं मसले सुनाओ, आगे से कोई ऐसी बात नहीं करते कि इंसान को मतलब ना समझ आ जाए। इसीलिए सर मैंने आपसे कोचिंग लेने का फैसला किया है कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप मुझे इस मसले से मतलब ना इस मुसीबत से निकाल देंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपसे अटैच रहूँगा। अब आपने मुझे सर इस मसले से कोशिश करनी है निकल जाऊँ, आपका बहुत एहसानमंद होऊँगा सर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी पूरी डिस्टर्ब हो पड़ी है। अब मैं जैसे-जैसे आपको आगे बातें बताऊँगा, आप सुनते जाएँगे और समझेंगे कि मैंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं इस अपनी ज़िंदगी में, कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर। नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। नाज़रीन, इनकी एंग्ज़ाइटीज़ की क्या वजह है और ये क्या हालात बने, आगे चल के हम ये देखेंगे और इस पे बात भी करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ आपको। इन्होंने एक वर्ड बोला कोचिंग का।
मार्केट में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को लाइफ कोच के नाम से, और कोई उनके पास कोई अथेंटिक डिग्री नहीं होगी और वो डिलीवर कर रहे होंगे। अच्छा, उनमें बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी बेहतर काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग खिलवाड़ कर रहे होते हैं, इंसानों की ज़हनी सेहत के साथ खिलवाड़। और इस तरह के लोगों से जब कोई ट्रीटमेंट ले लेता है क्लाइंट, तो फिर वो फ़र्क नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। साइकोथेरेपी का क्या मतलब है? साइकोथेरेपी होती कैसे है? साइकोथेरेपी क्या है? ये जो सुनना होता है मसाइल को, ये इमोशनल रिलीज़ होती है। ये साइकोथेरेपी का एक हिस्सा है, ये भी करना पड़ता है। लेकिन जो ज़्यादा जगह से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या बात है, हर किसी को तो मैंने मसला बता दिया। इसकी मिसाल मैं दूँगा, जब इंटर्नशिप हो रही होती है हॉस्पिटल में, तो एक पेशेंट पे 6-6, 8-8 डॉक्टर बार-बार आके पूछ-गूछ कर रहे होते हैं, सवालनामा कोई फिल करवा रहा है, कोई उसका एग्ज़ामिन कर रहा है, मेंटल स्टेट एग्ज़ाम ले रहा है। तो एक जो मरीज़ है, वो उनसे ज़्यादा माहिर हो जाता है कि इसने क्या पूछना है, मैंने क्या जवाब देना है, ये क्या हो रहा है। तो वो अपनी महारत की वजह से अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर नहीं करता, बल्कि और बगाड़ लेता है। क्योंकि कुछ मसाइल ज़हनी ऐसे होते हैं, जिसमें इंसान अपने मसले को जनरलाइज़ करता है, बढ़ाता है। जितनी फ़ाल्टी लर्निंग होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, वो उसे ज़हन में जगह देता रहता है, और फिर वो अपना डॉक्टर खुद बन जाता है। अपना डॉक्टर खुद बनना पॉज़िटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में। फिर वो हर दवाई के बारे में सोचेगा, ये मुझे ये ना कर दे, इसके तो मैंने पढ़े थे ये असरात होते हैं, इसके तो ये होते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों को नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, डिग्री, पढ़ाई लड़ जाती है, डस लेती है। उनको पढ़ना उन भी उनकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देता है। इसकी मिसाल मैं दूँगा जो इस सिनेरियो से थोड़ा-सा हट के है। बहुत से ऐसी बच्चियों को मैं जानता हूँ, जिनको मेरे जैसों ने ही मोटिवेट किया और उन्होंने डिग्री कर ली। अब डिग्री करके उनका स्टैंडर्ड हाई हो गया है, और उनको फिर वो हल्की-फुल्की जॉब्स जो हैं वो लग रहा है जैसे ये तो सही नहीं है। मैंने मास्टर्स कर लिया, अब मुझे फलाँ-फलाँ जॉब मिलनी चाहिए। मेरी अब मोहम्मद बशीर से शादी नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद बूटे से मैं शादी करूँ? नहीं, मेरे लिए कोई प्रिंस चार्मिंग आना चाहिए, मैं उससे शादी करूँगी। तो अनकॉन्शियसली अपना लेवल अपग्रेड करके आई एम अ प्रिंसेस, आई एम अ प्रिंस, ये वाला दर्जा खुद को देके, और फिर तरह-तरह के ज़हनी मसाइल, तरह-तरह की सोचें, फिर जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे वो रहता था, वहीं पे वो मिसफिट फ़ील करना शुरू कर देता है। और वो पढ़ाई जिसने शऊर देना था, जिसने उनकी ज़िंदगी को आसान करना था, वही पढ़ाई उनकी ज़िंदगी को और मुश्किल कर देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई? शादी ना होना ही मेरी एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह है कि मैं अपने बचपन में 2000 सन 2 में मैं गलत कामों पे लग गया था, मैस्टरबेशन पे लग गया था। मैंने सर इतनी मैस्टरबेशन की कि मैं आपको लफ्ज़ में बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन की। तो असल में वहाँ से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने अपना ना सब कुछ ना इस पे लगा दिया। तो अब मुझे मेन डर या खौफ यही है कि मैं शादी कैसे करवाऊं, कि मुझे डर है कि मैंने सब कुछ अपना लॉस कर दिया हुआ है। मेरे अंदर वो डर बैठ गया हुआ है, वो डर इतना बैठ गया हुआ है कि अगर मुझे कोई शादी का नाम लेना तो मैं ऐसे ना परेशान हो जाता हूँ कि मुझे कोई शादी करना का है। बस मैं ऐसे ही गुजार रहा हूँ जिंदगी। मतलब मैं 16 साल से कोई सेक्स नहीं किया। सेक्स से मुझे खौफ है, बहुत शदीद खौफ है। इतना खौफ है कि मैं सर आपको बता नहीं सकता। मेरा आपसे कंसल्ट करने का मकसद ये ऐसे है कि आप मुझे बातों के ज़रिए से मेरे अंदर से ये खौफ ख़त्म करें। क्योंकि सर देखें, प्रैक्टिकल ये हुआ है कि मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक दोस्त ने गाइड किया था, मुझे ना उसने गाइड किया था हेपेटाइटिस सी के बारे में कि मुझे हेपेटाइटिस सी है। उसने कहा था कि तुम हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराओ। मैंने कहा मैंने टेस्ट नहीं करवाना। मैंने सर क्यों नहीं टेस्ट करवाना? कि मुझे डर था कि कहीं मुझे हेपेटाइटिस सी ना बता दे और मैं इस डर से मर जाऊंगा। वैसे तो कहीं मरूंगा, मैंने इस डर से मर जाऊंगा। लेकिन उसने मुझे एक पेज लिया, पेज पे बिठाकर समझाया कि ये देखो, अभी तक हेपेटाइटिस सी तुम्हारे खून में शामिल है, अभी तक उसने तुम्हारी जगह पर हमलावर नहीं हुई। ये देखो तुम्हें शाइयां पड़ी हुई हैं। अगर तुम इसका बर वक्त इलाज कर लोगे तो तुम्हें
کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ابھی ہیپاٹائٹس اس سٹیج پہ ہے۔ اس نے جب مجھے سمجھایا سر، میں دوسرے دن، میں 8 سال سے کوئی مجھے ٹیسٹ کرتا میں کراتا ہی نہیں تھا، اس نے میرا ساتھ، میں نے خود ہمت کی، جیسے مجھے کوئی ٹیسٹ کرتا میں بھاگ جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا یہ تم ٹیسٹ کراؤ، میں نا ذہنی میڈیسن لیتا تھا ساتھ، اس نے کہا یہ جرکان کا ٹیسٹ بھی کرا لو ہیپاٹائٹس سی کا۔ میں سر وہاں سے بھاگا، میں نے کہا میں نے ٹیسٹ یہ نہیں کروانا، جو بھی ہو میں نے یہ ٹیسٹ نہیں کروانا، میں تو مر جاؤں گا سن کی۔ لیکن سر جب اس نے مجھے سمجھایا، اس کی باتوں سے میرے اندر سے یہ خوف ختم ہوا۔ اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ جو باتیں کرتی ہیں، جو ایک فزیالوجسٹ کرتا ہے، وہ اور کوئی نہیں کرتا۔ اس دن سے میں نے مائنڈ بنا لیا کہ میں ایک اچھے فزیالوجسٹ سے بات کروں، وہ میری پریشانیوں کا حل نکال لے۔ تو سر میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ابھی آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ بتاتا جاؤں گا، کیسے میری زندگی میں کیا کیا پریشانیاں ہیں، یہ تو میں نے ابھی ایک بتائی۔ جی ناظرین، یہ تو ابھی انہوں نے ایک پریشانی بتائی ہے، آگے پورا ایک مووی باقی ہے، ابھی تو ٹریلر ہے، تو آپ کو یہ بڑے صبر سے سننا ہوگا۔ اور میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو کوئی چیز بری لگ رہی ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمیں یہ جمود توڑنا ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ بات کرنا مایوس سمجھا جاتا ہے اور شرم کا تقاضا بھی ہے، لیکن کب تک ایسا چلے گا کہ معاشرے میں اندر کھاتے کچھ اور چل رہا ہے اور زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ خرابی کہاں پہ پائی جاتی ہے، یہ چیزیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ کافی ساری چیزیں ہیں اس میں بتانے والی۔ ایک چیز تو ہے پرسیپشن، بلیف سسٹم۔ اٹس آل اباؤٹ پرسیپشن، بلیف سسٹم۔ آپ جس طرح چیزوں کو سوچتے ہیں، آپ کا سوچنے کا زاویہ، آپ نے سوچ لیا کہ مجھے چیزیں اس طرح سمجھ آئیں گی تو آپ کو اسی طرح سمجھ آئیں گی۔ کہ کوئی خاص چیز آپ کے ذہن کو لگی تو آپ کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، خاص چیز آپ کے وہم کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو ہمارا مائنڈ، ذہن نازک کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، گٹکا وغیرہ یا بیڑا وغیرہ رکھتے ہیں، یا پورنوگرافی کی لت ہے، اس پہ ہم ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں ماسٹربیشن کی، یہ اکیلا لڑکوں کو نہیں ہے، لڑکیوں کو بھی ہے، لیکن یہ لڑکوں کی شادی نہ کرنے کی ایک مین ریزن ہے۔ اور آپ سوچ کے حیران ہوں گے کہ ہر دوسرا بندہ اس کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کمپلیکس کے باعث ان میں پرفارمنس انگزائٹی آتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں ختم ہوتے ہیں؟ ان کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوتا، ان کو سائیکلوجیکلی ان میں وہ فیلنگ نہیں ڈیولپ ہوتی، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے گیا۔ اور یہ گیا والی فیلنگ کون دیتا ہے؟ یہ ہمارا میڈیا بھی دیتا ہے، یہ ہمارے حکیم حضرات بھی دیتے ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں تمہیں اس دوائی نے، تمہیں اس خوراک نے ختم کر دیا۔ اور کچھ یہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں، یہ بیڈ ہیبٹس جو ہیں، یہ تو کرتی ہیں اپنا اثر، یہ انسان کے جسم پہ اتنا اثر نہیں چھوڑتی جتنا انسان کے برین پہ اثر چھوڑتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ پورنوگرافی آپ کے برین میں چینجز کیا لاتی ہے، آپ کی برین کیمسٹری میں چینج کیا آتا ہے اس سے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے جائیں گے۔ ناظرین، میرے سے صبر نہیں ہو رہا کہ میں بتاؤں یہ کیس کیسے آگے بڑھا اور پھر کیا ہوا، لیکن یہ ہمیں پارٹس میں ویڈیوز کرنا پڑیں گی، ایپیسوڈ کی شکل میں۔ گیموفوبیا پہ بھی ہم کچھ کیسز رکھیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کرا، جب میں نے ٹیسٹ کرایا تو اس نے کہا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے۔ میں نے سر کوئی ٹینشن نہیں لی، اس کی باتیں میرے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہوئی تھی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے پہاڑ جتنا مسئلہ بنا لیتا، وہ مجھے ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کیا، میں تو مر جاؤں گا، جب مجھے وہ یہی کہیں گے تو میں ہیپاٹائٹس سے میں مر جاؤں گا۔ سر 2016 میں اس کی تشخیص ہوئی، مجھے ہیپاٹائٹس سی نکلی۔ میں سر لاہور کا سب سے بیسٹ ڈاکٹر تھا، اس سے میں نے ٹریٹمنٹ کرائی، 3 منتھ گولیاں کھائیں، الحمدللہ میرا پی سی آر ناٹ ڈیٹیکٹیو آیا، میرا نیگیٹو رپورٹ آئی۔ اس کے بعد میں سر 6-7 سال سے نا، اب میں نے پھر پچھلے سال میں نے پھر پی سی آر کا، وہ بھی نیگیٹو آیا، مطلب میری رپورٹس بالکل ٹھیک، بالکل میں نارمل جا رہا ہوں۔ وہ مجھے فرسٹ سٹیج پہ بھی شروع ہی ہوئی تھی تو میں نے اس کو کور کر لیا تھا، وہ اب مجھے نہیں ہے۔ اچھا سر، اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں، میسٹربیشن۔ سر میسٹربیشن میں بچپنے میں کرتا تھا، وہ تو میں چھوڑ گیا ہوں، 2006 کے بعد سے میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے سر اتنی کی ہے کہ میں نے اس کو نا، جیسے انسان کوئی نشہ کرتا ہے نا، میں نے نشے کی ہیبٹس بنا لی تھی۔ میں دن میں 2 بار 3 بار کرتا تھا، تو میں نے مسلسل کی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں۔ میں کرتا ایک وقت یہ آ گیا کہ مجھے سوزاک ہو گیا۔ سوزاک سمجھتے ہیں نا سر، وہ زخم ہو گیا جو ہوتا ہے پیشاب کی نالی میں، وہ ہو گیا۔ تو سر میں نے
پھر چھوڑی. پھر مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تم نے تو اپنا سب کچھ ستیہ ناش کر لیا. پھر سر میرے اندر چارم بھی نہیں رہا, میرے اندر وہ انرجی بھی نہیں رہی, مجھے پری میچور ایجیکولیشن بھی ہو گیا. میرے مطلب جب میں نے اس کا سزا کا علاج کرایا, ساتھ ہی میرے اندر محسوس ہونے لگا کہ اب میرے اندر میں سکت بھی نہیں ہے, میں کمزور بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد مجھے ڈر بیٹھ گیا کہ اب میں اس کے آگے کوئی کام غلط کروں گا کسی کے ساتھ, عورت کے ساتھ یا میسٹربیشن, تو فرسٹ آف آل کہ میرے اندر سے جو اتنا میں نے لاس کر لیا, اگر میں اور کروں گا تو میں بالکل اندر سے پھر ختم ہو جاؤں گا. میں نے سر اس کے بعد نہیں کیا, میرے اندر یہ فوبیا بیٹھ گیا. 16 سال 17 سال سے میں نے یہ کام نہیں کیا. دوسرے نمبر پر مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو مجھے سوزاک ہو جائے گا دوبارہ جو میں نے اس کا علاج کروایا, کیونکہ اب میں نے نہیں کرنا. تیسرے نمبر پہ سر مجھے یہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے بہت ڈر رہتا ہے, اتنا ڈر کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنا ڈر رہتا ہے. تو سر آپ مین جو پرابلم ہے یہی ہے کہ مجھے شادی سے ڈر رہتا ہے کہ میری شادی میں کیسے کرواؤں, کیا ہوگا, بیوی آئے گی میرے پاس بیٹھے گی, میرے میں تو وہ مطلب میرے میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے, وہ انرجی نہیں ہے جو شادی شدہ میں ہوتی ہے. حالانکہ سر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پچھلے دن میرے ایک دوست نے کہا کہ تم نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون ٹیسٹ, میں وہ کرواؤ, اس میں تمہیں تمہاری مردانہ طاقت کا پتہ چلے گا. سر میں نے وہ ٹیسٹ کرایا, میں خود حیران رہ گیا کہ 1000 نینو گرام ہوتا ہے, تو میرا سر 9 سے 31 آیا تھا. بہت اچھا رزلٹ آیا تھا. میں نے کہا نہیں یہ لیب غلط ہے, میں چوتھائی سے کروایا تھا. میں نے کہا میں کسی اور سے کراتا ہوں. میں نے سر پھر آغا خان میں چلا گیا, میں نے وہاں اس پہ ٹیسٹ کرایا, ادھر میرا سر پھر سیم 9 سے 10 20 نکلا. میں حیران, میں نے کہا یہ بھی مجھے ٹھیک ہے, مجھے ہفتے میں مہینے میں 1-2 بار نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے, لیکن مجھے وہ جو پچھلی ڈر ہے نا وہ بیٹھ گیا ہے کہ اب میں جب بھی سیکس کروں گا تو یا تو مجھے سزاق ہو جائے گا یا مجھے میرے اندر سے میری کمزوری ہو جائے گی, میرے اندر سے جو میری کسے کہتے ہیں مادہ منی وہ ختم ہو جائے گی, پھر دوبارہ آئے گی نہیں, ایسے ہوگا وہ ہوگا. یہ میرے اندر یہ فوبیاز بیٹھ گیا ہیں. میں عورت میرے پاس آئے گی میں اسے کیسے ہینڈل کروں گا. جی ناظرین, انگزائٹی جو پری اوکوپائڈ فیئر ہے وہ انسان کو یہ چیزیں محسوس کرواتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے, آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ٹف ٹائم ملے گا. تو یہ چیزیں انسان کا ذہن نازک ہوتا ہے کیونکہ اس میں گلٹ بھی ہوتا ہے. جو انسان کاروائیاں کر چکا ہوتا ہے اس کاروائیوں کی وجہ سے اس کا ذہن سینسٹیو ہو جاتا ہے اور پھر اس کو گلٹ ہوتا ہے, اور اس گلٹ کے باعث وہ چیزیں اس کے لیے حقیقی ثابت ہو جاتی ہیں. اور اس میں انسان انگزائٹیز میں پھر کرتا کیا ہے, سائبر کونڈریا اسے فری میں ہو جاتا ہے. سائبر کونڈریا ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں انسان جو ہے وہ گوگلنگ کرتا ہے, وہ گوگل پہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا. تو وہ جو انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے اس میں کافی لوگ اپنا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. اب اس چورن کے زیر اثر کچھ چیزیں وہ اچھی سیکھتا ہے, کچھ چیزیں وہ بری سیکھتا ہے, اور وہ ہیلتھ کانشیس ہوتا جاتا ہے, اور پھر اسے النیس انگزائٹی فری میں ہو جاتی ہے. پھر اس النیس انگزائٹی میں اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ میڈیسن کے اثرات کا مطالعہ کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر نے یہ کیوں دی, اس کا کیا وجہ ہے, اس کے تھوڑے کھانے سے کیا ہوتا ہے, زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے. وہ اس سائنس میں گھس جاتا ہے, اس کا MBBS اس بیماری کے بعد کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ناظرین, وہ اس قدر زیادہ اس چیز کو لے کے آبسیسڈ ہو جاتا ہے, اس کی پرسیپشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو نیگیٹیولی دیکھتا ہے. ابھی ڈاکٹر نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, ڈاکٹر کے پاس جانے کا خوف ہو جاتا ہے. ڈاکٹر پاس جا کے میں نے کہنا کیا ہے, اگر ڈاکٹر نے مجھے یہ کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا, رپورٹ پازیٹیو آ گئی تو کیا ہوگا, نیگیٹیو آ گئی تو کیا ہوگا. اس چیز کو لے کے وہ اس قدر آبسیسڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کرنٹ مومنٹ جو ہے وہ برباد کر لیتا ہے. وہ اپنی صحت میں بہتر نہیں رہ پاتا کیونکہ اس کے ذہن نے جو چیز سوچنی ہے وہ چیز باڈیلی اس کو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ناظرین, ان کا مین ایشو گیموفوبیا ہے, شادی کا خوف ہے. شادی کے خوف کی ریزنز آپ کو پتہ چل چکی ہیں. آنے والی ویڈیوز میں یہ کیس ہم آگے بھی چلائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا. اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کو مسئلہ ہے تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر سوالات کی شکل میں یا پورا کیس شامل کروانے کی صورت میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.